الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا للہ الدین الخالص وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان جو اعمال بھی کرتا ہے ان کی قبولیت، ان کے اجر اور ان کے نتیجے کا مدار اس کی نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ نیت ٹھیک ہوگی تو عمل بھی ٹھیک ہوگا، نیت میں کوتاہی ہوگی تو عمل بھی مردود ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی قرض لیتا ہے کسی سے، مگر اس نیت کے ساتھ کہ میں نے واپس نہیں کرنا، تو یہ اس کے لیے سرقہ، چوری بن جائے گا۔ اگر کوئی بندہ نکاح کرتا ہے اور نیت ہوتی ہے کہ حق مہر میں نے ادا نہیں کرنا، تو یہ نکاح نہیں رہے گا، یہ زنا بن جائے گا۔ نیت کے اوپر اعمال کا انحصار ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر مشائخ کی صحبت میں رہ کے نیت کرنا سیکھا کرتے تھے، کس عمل کی نیت کیسے کرنی ہے تاکہ وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ چنانچہ ایک آدمی نے اپنا گھر بنایا اور اپنے شیخ کو گزارش کی کہ حضرت تشریف لا کے دعا کروا دیجیے۔ انہوں نے دعا بھی کروائی، گھر بھی دیکھا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ، آپ نے اس کمرے میں کھڑکیاں کیوں رکھوائی ہوئی ہیں؟ اس نے کہا کہ حضرت یہاں سے ہوا آئے گی، روشنی آئے گی کمرے کے اندر، اس لیے کھڑکیاں رکھوائی ہیں۔ تو ان بزرگوں نے سمجھایا کہ دیکھو، تم نیت یہ کرتے کہ یہاں سے اذان کی آواز آیا کرے گی، ہوا اور روشنی تو ویسے ہی ملنی تھی تمہیں، اس نیت سے کھڑکی بنوانے پر یہ کھڑکی بنانا بھی عبادت بن جاتا۔ ہم بہت سے کام کرتے ہیں عادت کی وجہ سے، اگر ہم اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں تو وہ عادت عبادت بن سکتی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال اپنے شیخ کی خدمت میں رہا اور انہوں نے 10 سال میں سے 8 سال مجھے نیت ٹھیک کرنا سکھایا۔ اس کی اتنی اہمیت ہے، نیت ٹھیک کرنا۔ انسان اپنے ہر عمل کو دیکھتا رہے کہ کیا میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا اس نیت میں کچھ اور بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال پسندیدہ ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ تعالیٰ کو خالص دین مطلوب ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ 3 آدمی بنی اسرائیل کے سفر پر چلے تھے، راستے میں بارش شروع ہو گئی تو پناہ لینے کے لیے وہ ایک پہاڑ کی غار کے اندر چھپ گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک بڑی چٹان اوپر سے کہیں نیچے گری اور اس غار کے منہ کے اوپر آ کر ٹک گئی۔
وہ اتنی بھاری تھی کہ تینوں زور لگا کر بھی اس کو ہلا نہیں سکتے تھے اور نکلنے کا راستہ نہیں تھا. تو ان لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید ہم اندر ہی تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے، باہر نہیں نکل سکیں گے. تو انہوں نے سوچا کہ اب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے سکتا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے. کیوں نہ اللہ کو پکاریں اور اس کے سامنے کوئی عمل اپنا پیش کریں. یہ ہے وسیلہ اللہ کے سامنے اختیار کرنا. وابتغوا الیہ الوسیلہ. ہمارے اکابر ایسے وقت میں اپنے اعمال کا اللہ کے سامنے وسیلہ پیش کرتے تھے. ان میں سے ایک نے کہا کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں میری والدہ تھی اور میں ان کی خدمت کرتا تھا. جب میں بکریاں چرا کے آتا تھا تو اپنی والدہ کو پہلے دودھ پلاتا تھا، بچوں کو بعد میں پلاتا تھا. ایک رات میں آیا تو والدہ سوئی ہوئی تھی، تو میں دودھ لے کر ان کے بستر کے پاس کھڑا ہو گیا کہ جیسے ہی اٹھیں گی تو میں دودھ پیش کروں گا. وہ پوری رات سوئی رہیں اور میں پوری رات جاگتا رہا. اے اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی اور چٹان تھوڑی سی سرک گئی، مگر ابھی بھی اتنا راستہ نہیں بنا تھا کہ وہ باہر نکل سکیں. پھر دوسرے بندے نے اللہ کے سامنے دعا کی، اے اللہ آپ جانتے ہیں ایک مزدور میرے پاس کام کرتا تھا، پھر اس نے آنا بند کر دیا. اس کے کچھ پیسے میرے ذمے تھے، میں نے اس کا حساب رکھا. جب وہ نہ آیا تو میں نے اس کے پیسوں سے کچھ بکریاں خرید لیں. ان بکریوں میں برکت ہو گئی اور وہ بہت ساری بڑھ گئیں. پھر کئی سال کے بعد وہ واپس آیا اور اس نے آ کر مجھ سے پیسے مانگے. اگر اس کے جو پیسے بنتے تھے میں اسے دے دیتا تو وہ مطمئن ہو جاتا. میں نے دل میں سوچا کہ نہیں، میں نے اس کی نیت کر کے بکریاں خریدی تھیں اور بکریوں میں اللہ نے برکت ڈال دی تھی. اب پیسے جو بڑھ گئے ہیں وہ بھی اسی کے ہیں. اے اللہ تیری رضا کے لیے میں نے اس کو وہ بڑے ہوئے پیسے بھی دے دیے. اگر یہ عمل میں نے آپ کے لیے کیا ہے تو میرے عمل کو قبول فرما کے مصیبت سے نجات عطا فرما دیجیے. چٹان تھوڑا اور سرک گئی. اب تیسرے بندے نے دعا مانگی، یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میری ایک رشتہ دار نوجوان لڑکی تھی اور میں اس پہ فریفتہ تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح میں اس سے اپنا جسمانی تعلق اختیار کر لوں. ایک مرتبہ کسی مجبوری کے تحت وہ میرے پاس کچھ قرض لینے کے لیے آئی تو میں نے قرض کے بدلے اس کو گناہ پہ مجبور کر دیا. لیکن جب گناہ کے لیے میں تیار ہوا تو وہ عورت کانپنے لگی. میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں کانپ رہی ہو، خوف زدہ کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ گناہ کبھی نہیں کیا اور اب مجبوری کی وجہ سے یہ گناہ کرنا پڑ رہا ہے، مگر اللہ کا ڈر میرے اوپر غالب ہے. یا اللہ میں نے اس کو جو پیسے اس کو چاہیے تھے وہ بھی دے دیے اور گناہ کے بغیر بھیج دیا. اگر یہ کام میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو آپ ہمیں مصیبت سے نجات دے دیجیے. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، چٹان اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور وہ تینوں نجات پا گئے. اب اگر غور کریں تو اس واقعے میں 3 چیزیں ہیں.
پہلے نے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک والا عمل پیش کیا، اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ دوسرے بندے نے اپنے مزدور کے پیسے جتنے بنتے تھے پورے ادا کر دیے، اس کو معاملت کہتے ہیں۔ اور تیسرے نے اللہ کے گناہ کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو تینوں نے اپنی معاشرت کو، معاملات کو اور عبادت کو اللہ کے لیے کیا، اللہ نے ان کو نجات عطا فرما دی۔ تو دنیا کے اندر 3 بندوں کو اللہ نے مصیبت سے نجات عطا فرما دی اعمال کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 3 بندوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا ان کی نیت کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے۔ ان میں سے ایک عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے دنیا میں کیا کیا؟ یا اللہ میں نے مدرسے بنوائے، طلباء کو پڑھایا، میں نے ساری زندگی علم کی خدمت کی۔ اللہ فرمائیں گے ہاں تو نے یہ اس لیے سب کچھ کیا تھا کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، فقد قیل تجھے کہا جا چکا، اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں، فرشتوں اس کو لے جاؤ اور جہنم میں جا کے اوندا لٹکا دو۔ تو عالم کو سب سے پہلے اوندا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک سخی کی باری آئے گی جس نے خوب پیسہ خرچ کیا ہوگا، یا اللہ میں تو ساری زندگی خرچ کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں تو اس لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، بڑی تعریفیں لوگوں نے تیری کر دی، میرے پاس کوئی تیرا عمل نہیں ہے، فرشتوں لے جاؤ اس کو جہنم میں جا کے ڈال دو۔ پھر تیسرا بندہ مجاہد ہوگا، بندے تو نے کیا کیا؟ یا اللہ میں نے تو آپ کے نام پہ اپنی جان بھی قربان کر دی دنیا میں مجاہد ہوں۔ اللہ فرمائیں گے ہاں مگر تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تیری تعریف کریں، تجھے بہادر کہیں، تو لوگوں نے تجھے بہت تعریفیں کر کے بہادر کہا، میرے پاس تمہارا کوئی عمل نہیں ہے، فرشتوں لے جاؤ اس کو جہنم میں جا کے ڈال دو۔ تو دیکھو 3 آدمی ہیں اور تینوں نے گناہ نہیں کیا، ایک نے علم کی خدمت کی، دوسرے نے فلاحی کام کیے اور تیسرے نے جہاد کیا، مگر یہ تینوں نیک کام کرنے والے بندے نیت کی خرابی کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں، جبکہ دنیا میں 3 آدمی اپنے عمل کی نیت اچھی ہونے کی وجہ سے مصیبت سے نجات پا رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے اعمال کی نیت کا بہت خیال رکھنا چاہیے، تھوڑی سی بھی اس میں کوئی ملاوٹ نظر آئے تو نیت کو فوراً ٹھیک کریں۔ نیت ٹھیک کیسے ہوتی ہے؟ اس کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کہ کام کے اول اور درمیان آخر پہ اپنی نیت کو چیک کرتے رہیں کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، اگر کوئی اس میں کمی بیشی نظر آئے تو نیت کو پھر ٹھیک کریں۔ انسان کو اختیار ہے، وہ جو نیت کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، تو اپنی نیت کو ٹٹولتے رہنا یہ پہلا عمل ہے۔ اور دوسرا عمل مخلص لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ خربوزے سے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، جب اللہ والوں کی صحبت میں بندہ رہتا ہے تو ان کی صفات بندے میں منتقل ہوتی ہیں، اور انسان کو بھی اخلاص کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا عمل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر نیت میں تھوڑی سی بھی کمی ہوگی
تو اس کی وجہ سے عمل کو رد کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو بالکل صاف عمل چاہیے جس میں 100% نیت اللہ کی رضا ہو۔ سنار لوگ جو جیولری بناتے ہیں تو انگوٹھیوں میں ڈائمنڈ لگاتے ہیں۔ ڈائمنڈ کی قیمت مختلف ہوتی ہے۔ اور اس کی قیمت بڑھتی بھی عجیب طریقے سے ہے۔ اگر 1 کیرٹ کا ڈائمنڈ خریدیں تو 10 لاکھ کا آ جائے گا، اگر 2 کیرٹ کا خریدیں تو 20 لاکھ کا آ جائے گا، لیکن اگر 3 کیرٹ والا خریدیں تو وہ 3 کروڑ کا آئے گا، وہ 30 لاکھ کا نہیں آئے گا، وہ 3 کروڑ کا ایکسپوننشل بڑھتی ہے قیمت اس کی۔ اور 3 کیرٹ سے اوپر تو پھر وقت کے بادشاہ ہی خرید سکتے ہیں، اس کی قیمت ہی نہیں مارکیٹ میں ہوتی۔ اور اس میں بھی اس ڈائمنڈ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے جس میں کوئی کمی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں فلا لیس ڈائمنڈ، ایسا ڈائمنڈ جس میں کوئی فلا نہیں ہے، بغیر کسی نقص کے ڈائمنڈ۔ اسی وجہ سے پھر قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس ڈائمنڈ کی کیا خوبی ہوتی ہے؟ جس ڈائمنڈ میں کوئی فلا نہیں ہوتا، اس پر جب روشنی پڑتی ہے تو وہ بالکل ستارے کی طرح چمکتا ہے۔ تو عورتیں اس کو جیولری میں استعمال کرتی ہیں تو ان کی انگوٹھی کا نگینہ ستارے کی طرح چمک رہا ہوتا ہے، اس لیے پھر قیمت بھی بہت زیادہ۔ اسی طرح انسان کے عمل کا معاملہ ہے کہ جب وہ فلا لیس ہوتا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، تو وہ ستارے کی طرح چمکتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی زیادہ اجر دے کر اس عمل کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اکابرین کے واقعات پڑھیں تو حیران ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک کافر سے مقابلہ کیا اور اس کو زمین پر گرایا اور چاہتے تھے کہ اس کو تہ ٹیک کر کے ختم کر دیں۔ اس کم بخت نے کیا کیا؟ حضرت علی عنہ کے چہرے پہ تھوک دیا۔ اب جیسے ہی اس نے چہرے پہ تھوکا، حضرت علی عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ خود بھی حیران کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے اگر قتل نہ بھی کرتے تو میں نے چہرے پہ تھوکا ہے تو اب غصے میں آ کے قتل کر دیتے، مگر معاملہ الٹا ہوا۔ اس نے پوچھا آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ حضرت علی عنہ نے فرمایا میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے قتل کر رہا تھا، جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا تو مجھے غصہ آیا، اب اگر میں قتل کرتا تو یہ میرے اپنی ذات کا غصہ بھی شامل ہوتا، اللہ کی رضا نہ ہوتی، تو میں نے چھوڑ دیا کہ میں کوئی کام اپنی وجہ سے نہیں کر سکتا، میں اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے اکابرین کتنا باریکی کے ساتھ اپنے عمل کی نیت کو دیکھتے تھے، خوردبین لگا کے دیکھتے تھے۔ کہیں تھوڑا سا بھی اونچ نیچ ہو جاتی تو فوراً اپنی نیت کو ٹھیک کرتے تھے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن کو فتح کیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت دیا۔ جو مدائن کا بادشاہ تھا وہ قتل ہو چکا تھا اور بہت سارا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا۔
تو مسلمانوں کے امیر نے اعلان کروایا کہ جس مجاہد کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لا کے اس کو اپنے امیر کے پاس جمع کروا دے، پھر ہم حساب سے اس کو سب مجاہدین کے اندر تقسیم کریں گے۔ چنانچہ جس کے پاس جو کچھ تھا سب لوگ لے کے آئے۔ اب سامان تو بہت سارا آ کے جمع ہو گیا، لیکن ایک چیز مسنگ تھی کہ جو بادشاہ کو قتل کیا گیا تھا تو بادشاہ کے سر پہ ایک تاج تھا، اور اس تاج میں بڑے قیمتی ہیرے موتی لگے ہوئے تھے، اس کی بڑی مالیت تھی، وہ واپس نہیں آیا تھا۔ تو امیر لشکر نے دوسرے دن پھر اعلان کروایا کہ اگر کسی کے پاس وہ تاج ہے تو آج وہ بھی جمع کروا دیا جائے۔ تو بادشاہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان آیا، پھٹے ہوئے اس کے کپڑے تھے، لگ رہا تھا کہ بہت ہی غریبی کی زندگی گزارنے والا بندہ ہے، اور اس نے ایک کپڑے کے اندر وہ تاج جو تھا وہ لپیٹا ہوا تھا۔ وہ آیا اور بادشاہ کو وہ تاج دے کر واپس جانے لگا۔ بادشاہ بڑے حیران، اس نے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے، تمہارے والد کا نام کیا ہے، تم اتنا بڑا کام کر رہے ہو کہ یہ تاج تم نے واپس کر دیا۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ تاج کس کے پاس ہے۔ اگر وہ اس تاج کو خود بیچتے یا اس کے ہیرے جواہرات کو ایک ایک کر کے بیچتے تو پوری زندگی ان کی آرام سے گزر جاتی، مگر انہوں نے لا کے اس کو جمع کروا دیا۔ اور بادشاہ کو دینے کے بعد پھر وہ چل پڑے، واپس پیٹ پھیر کے جانے لگے۔ تو بادشاہ نے کہا بھئی آپ کا کیا نام ہے، آپ نے اتنی بڑی چیز جمع کروا دی۔ تو وہ مجاہد تھوڑی دیر کے لیے رکا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ تاج میں نے آپ کے پاس جمع کروا لیا ہے، وہ اللہ میرا بھی نام جانتا ہے اور میرے باپ کا بھی نام جانتا ہے، آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ جس اللہ کو میں نے راضی کرنا ہے وہ اللہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا بھی نام جانتا ہے۔ امیر لشکر اس کے جواب سے اتنا خوش ہوئے کہ اس کے بعد جب کبھی کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے تھے تو اس مجاہد کے اس عمل کو اللہ کا سامنے واسطہ بنا کر پیش کرتے تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی اس مجاہد کے اس عمل کا واسطہ اللہ کو پیش کیا، اللہ نے پوری زندگی میری ہر دعا کو قبول فرمایا۔ تو جو عمل اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل سے اتنا خوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، وہ چشتیہ سلسلہ کے بزرگ تھے، اور ان کے ہاں محفل سماع ہوتی تھی، جیسے ہمارے ہاں مراقبہ ہوتا ہے، ان کے ہاں اشعار پڑھے جاتے تھے، اس کو محفل سماع کہا جاتا تھا۔ آج کل کی قوالی نہیں تھی، آج کل کی قوالی میں تو ساز ہوتا ہے اور گانے کو اسلامی رنگ دے دیا جاتا ہے۔ وہ اچھی آواز کے ساتھ اللہ کی محبت میں، نبی علیہ السلام کی محبت میں اشعار پڑھتے تھے، اس کو محفل سماع کہا جاتا تھا۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی وہ مجلس منعقد کرواتے تھے۔ حکومت کی طرف سے ایک بڑے عالم تھے، قاضی
قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ وہ محتسب اعلی مقرر تھے، اور ان کی ذمہ داری تھی کہ اس قسم کے اعمال جو بدعات ہیں ان کو روک دیا جائے۔ تو قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ کو جب پتہ چلتا کہ فلان جگہ پہ محفل سما ہو رہی ہے، وہ وہاں پہنچتے اور اس محفل کو ختم کروا دیتے، لوگوں کو اٹھا دیتے، گھروں میں بھیج دیتے۔ اب جو سالکین تھے ان کو بڑا غصہ آتا، ہمارے شیخ اللہ کی محبت بڑھانے کے لیے ایک محفل کروا رہے تھے، اور محفل اتنی جمی ہوئی تھی اور مزہ آ رہا تھا، اور یہ مولوی صاحب آئے، یہ پتہ نہیں کیا رف اینڈ ٹف ذہنیت رکھنے والے ہیں، اور یہ آ کے کہنے لگے کہ سب چلے جاؤ یہاں سے، تو انہوں نے محفل ختم کروا دی۔ تو ان کی طبیعتوں میں اور ان کے مریدین کی طبیعتوں میں غصہ تھا قاضی صاحب کے بارے میں، مگر چونکہ قانون قاضی صاحب کے ساتھ تھا تو وہ آگے سے بات کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ بیمار ہو گئے۔ کوئی ہم جیسا ہوتا تو خوشیاں مناتا، دیکھو جی ساری زندگی انہوں نے ہماری مخالفت کی، اب اللہ نے پکڑا نا ان کو، اب یہ بیمار ہوئے، اب دیکھو ان کی جو ہے نا وہ باری آئی ہے۔ مگر اکابرین کے اندر اخلاص تھا، وہ اپنی ذاتیات کی وجہ سے ایک دوسرے سے دشمنی نہیں کرتے تھے۔ حضرت خواجہ نظام اولیاء رحمۃ اللہ کو پتہ چلا کہ قاضی صاحب بیمار ہو گئے ہیں، اور بیماری جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، تو وہ چلے کہ میں جا کے ان کی عیادت کرتا ہوں، بیمار پرسی کرتا ہوں۔ دروازے پر پہنچے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ کا ایک خادم تھا، اس نے آ کے دروازہ کھولا، دیکھا کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کھڑے ہیں، پوچھا کیسے آئے؟ انہوں نے کہا جی کہ میں عیادت کے لیے حاضر ہوا ہوں، پتہ چلا بیمار تھے۔ اس نے جا کے قاضی صاحب کو بتایا، قاضی صاحب نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ میری ایکویشن کوئی شروع سے ٹھیک نہیں ہے، اور یہ میرا اب مرنے کا وقت ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی بات ناخوشگوار پیش آئے کہ میری طبیعت کے اوپر تقدر ہو، تو آپ ان سے معذرت کر دیں کہ میں اس وقت رجوع اللہ کی کیفیت میں ہوں، میں کسی سے ملنا نہیں چاہتا۔ تو جب انہوں نے یہ پیغام بھجوایا تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فکر مند ہوئے کہ آخری وقت ہے اور وہ ملنا نہیں چاہتے، تو یہ تو پھر میری ان سے ملاقات ہی نہیں ہو سکے گی۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے اس خادم کو کہا کہ حضرت کو جا کر یہ کہو کہ ایک بندہ اپنے عمل پر توبہ کرنے کی نیت سے آپ کے پاس آیا ہے، آپ اس کو موقع دے دیں، وہ آپ کے سامنے آ کے توبہ کر لے۔ اب جب یہ پیغام قاضی صاحب کے سامنے گیا تو قاضی صاحب نے فوراً اٹھ کر اپنے سر سے عمامہ اتارا اور اپنے شاگرد کو کہا میرے بستر سے لے کے گھر کے دروازے تک یہ میرا عمامہ بچھا دو، اور خواجہ صاحب سے کہو کہ وہ جوتوں کے ساتھ چلتے ہوئے اس عمامے پر میرے پاس آئے، کیونکہ ان کے ساتھ جو میری مخالفت تھی وہ اللہ کے لیے تھی، وہ اپنی ذاتی اغراض نہیں تھی۔ اگر وہ توبہ کی نیت سے آئے ہیں تو میں ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ہمارے اکابر اپنے اعمال میں اس قدر اخلاص کا خیال رکھا کرتے تھے۔ اور قریب کے زمانے کی بات سن لیجئے،
ہمارے دو بزرگ گزرے ہیں، ایک حضرت مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. دونوں کی طبیعتوں میں فرق تھا. کہا یہ جاتا تھا کہ حضرت تھانوی کے ہاں جلال ہے، جو جاتا تھا وہ ڈانٹ کھاتا تھا، سختی ہوتی تھی. اور حضرت مدنی کے ہاں جو جاتا تھا تو حضرت مدنی اس کا اکرام کرتے تھے. ادھر جمال تھا طبیعت میں اور ادھر جمال تھا طبیعت میں. چنانچہ کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کہا کہ حضرت مدنی کے پاس جاتے ہیں تو وہ تو بندے کا بڑا اکرام کرتے ہیں، اور آپ کے یہاں آتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈانٹ پڑتی ہے، سختی ہوتی ہے، اور آپ بندے کو بہت زیادہ سختی سے برتاؤ کرتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا بھائی میں کیا کروں، لوگ میرے پاس جانور بن کے آتے ہیں، اب مجھے ان کے اوپر چھری چلانی پڑتی ہے، پھر سختی کرنی پڑتی ہے اصلاح کی نیت سے. کسی نے یہی بات حضرت مدنی سے رحمۃ اللہ سے کی کہ حضرت وہاں تو اتنی سختی ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے، ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ، بات کرتے ہوئے بندہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آگے سے کیا رویہ ملے گا. اور آپ کے ہاں آتے ہیں تو محبت ملتی ہے، پیار ملتا ہے، اپنائیت ملتی ہے. اب ایسے موقع پہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اگر چاہتے تو کوئی بات کر سکتے تھے کہ ہاں ان کے ہاں سختی ہے، ہمارے ہاں نرمی ہے. حضرت نے ایسے نہیں کہا. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی مثال بڑے سرجن کی مانند ہے، اور جو سرجن ڈاکٹر ہوتا ہے نا وہ بندے کا آپریشن کرتا ہے، چیر پھاڑ کرتا ہے، اندر سے پس نکالتا ہے اور زخم کے اندر سے جو ہے وہ بیماری کی چیزیں نکال کے اس کو ٹھیک کر دیتا ہے. اور ہماری مثال کمپاؤنڈر کی طرح ہے. جب مریض ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کا زخم کھول کے اس کے اوپر صرف مرہم لگا دیتے ہیں، تو ہمارے پاس بیمار کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، سرجن کے پاس جانے سے تکلیف ہوتی ہے. لیکن جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو وہ احسان مند سرجن کا ہوا کرتا ہے جس نے اس کی بیماری کو جسم سے نکالا تھا. کتنا خوبصورت جواب دیا. اور بجائے اس کے درمیان میں فاصلے آتے دلوں کے اندر قرب آ گیا. جب اخلاص ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دلوں کو قریب کر دیتے ہیں اور بندے کے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. اخلاص کے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندے کے اوپر سے مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام اخلاص والے تھے، آزمائش آ گئی تھی نا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، مگر ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالی نے بالآخر ان کو جیل سے نجات عطا فرما دی اور ان کو وقت کی بادشاہت عطا فرما دی. پھر اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو جلدی معاف کر دیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جو قاتل تھا، 100 بندوں کو قتل کیا تھا، مگر توبہ کرنے میں مخلص تھا. وہ توبہ کی نیت سے چلا ایک علماء کی بستی کی جانب. راستے میں موت آ گئی، اللہ نے اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا. تو اخلاص کے ساتھ اگر بندہ کوئی عمل کرے اللہ کے ہاں اتنا قبول ہوتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت تھی،
فاحشہ عورت تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا اور پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو جب اخلاص کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی امید سے بڑھ کر اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آج کی اس محفل میں ہم بھی اپنے ذہن میں یہ بات سوچیں کہ ہم نے جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، دکھاوا نہ ہو۔ اچھا، اخلاص ختم کس چیز سے ہوتا ہے؟ بندے کو تعریفیں اچھی لگتی ہیں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، میری تعریفیں ہوں، مجھے پہچانا جائے۔ یہ جو طبیعت کے اندر ہے نا، اس چیز کی وجہ سے پھر بندہ اخلاص سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر لوگوں کی تعریفوں کی نیت آ گئی تو عمل گیا، چلا گیا۔ دفتر کی زندگی کا ایک واقعہ مجھے اب بھی یاد آتا ہے۔ ایک انجینئر تھا جس کے گھر میں کوئی مجبوری تھی اور اس کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ وہ آیا اور مجھے کہنے لگا کہ جی مجھے آپ تنخواہ ایڈوانس دے دیں تو میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ میں نے کہا بہت اچھا سر، میں نے اس کی اپلیکیشن اپروو کر دی۔ وہ مجھے کہنے لگا جی کہ میرے ضرورت اس سے بھی زیادہ ہے، تنخواہ تھوڑی ہے، اور میں پریشان ہوں کہ میں اپنی ضرورت کیسے پوری کروں۔ ابھی وہ بات ہی کر رہا تھا کہ اکاؤنٹ برانچ کا جو کیشیئر تھا وہ ادھر سے گزرا، تو وہ میرے پاس آیا اور اس نے اس بندے کو دیکھ کے کہا تمہارا ایک بل میرے پاس ہے تو آ جانا اور اس کے پیسے لے لینا۔ تو وہ نوجوان بڑا خوش ہو گیا کہ میرا ایک بل ہے اور مجھے اس پر پیسے مل جائیں گے۔ وہ فوراً اکاؤنٹس برانچ میں گیا پیسے لینے کے لیے، مگر کچھ دیر بعد جب واپس آیا تو بہت ہی ڈھیلا ڈھیلا۔ میں نے پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگا حضرت وہ بل تو تھا لیکن اس کے پیسے پہلے مل چکے تھے، اس کے اوپر پیڈ آف کی مہر لگی ہوئی تھی۔ تو جب کیشیئر نے وہ مہر دیکھی اس نے کہا بھائی اس کے تو پیسے آپ کو پہلے مل چکے، اب اس کے پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ واقعہ مجھے آج بھی یاد آتا ہے۔ ہم اگر عمل کرتے ہوئے دل میں یہ نیت کرتے ہیں کہ لوگ تعریفیں کریں، تو کسی ایک بندے نے بھی کہہ دیا نا جی بیان بڑا اچھا تھا جی، اجتماع میں تو بڑے لوگ آئے جی، اس دفعہ تو انتظام بہت اچھا تھا جی۔ اور اگر ہماری نیت میں بھی کوئی اسی قسم کی چیز تھی تو یہ ایک فکرہ اس کے بولنے پر ہمارے عمل پر پیڈ آف کی مہر لگ جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے اس کو اس کا اجر مل چکا، اللہ کے پاس اس کا اجر کوئی نہیں ہوگا۔ تو ہر وقت دل میں ڈر رہے کہ کوئی تھوڑی سی بھی نیت ایسی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اتنی مشقت کے ساتھ ہم عمل کرتے ہیں اور اس کے اوپر پیڈ آف کی مہر لگ جائے اور قیامت کے دن پھر ہمیں اس پر کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے جو کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اگر نیت میں کچھ تبدیلی ہے تو پھر بار بار توبہ کر کے نیت کو ٹھیک کریں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما دے اور ہمیں اپنے مخلصین بندوں میں شامل فرما دے۔ حدیث مبارکہ ہے الناس کلہم ہالکون الا العالمون، انسان سارے کے سارے ہلاک ہونے والے ہیں سوائے علماء کے۔ والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون،
اور علم والے سارے کے سارے ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان کے جو عمل کرنے والے ہیں. والعاملون كلهم هالكون الا المخلصون، اور جو عمل کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان کے جو مخلص ہیں. والمخلصون على خطر عظیم، اور مخلص بھی بڑے خطرے میں ہیں، پتہ نہیں عمل قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اب آپ بتائیے کہ جب مخلص لوگ بھی خطرے میں ہیں تو ہماری کیا اوقات ہے؟ اور واقعی یہ بات سچ ہے. اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، عملوں کی وجہ سے نہیں جائے گا. اب اس پہ بعض علماء نے اعتراض کیا کہ جی قرآن مجید میں جنت کا تذکرہ ہے اور اللہ فرماتے ہیں جزاء بما کنتم تعملون، یہ بدلہ ہے تمہارے ان اعمال کا جو تم کرتے تھے. تو آیت سے تو پتہ چلتا ہے کہ عملوں کی وجہ سے جنت ملے گی، اور حدیث پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے جنت ملے گی. تو علماء نے اس کی بڑی تفصیل کی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو اللہ کا عاشق تھا. اس نے ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کمرہ بنایا تھا اللہ کی عبادت کے لیے، اور 400 سال اس نے اپنے اللہ کی عبادت کی. آپ اندازہ لگائیے وہ کتنا عاشق ہوگا کہ جس نے ہر طرف سے ہٹ کٹ کے 400 سال اللہ کی عبادت کی. ہماری تو عمر یہ بھی 60 کے قریب پہنچی ہے، 400 سال تو بڑی عمر ہوتی ہے. 400 سال عبادت میں گزار دینا بہت بڑی بات ہے. اور پھر اس نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب مجھے موت آئے تو اس وقت میں نماز میں سجدے کی حالت میں ہوں، تب آپ مجھے موت دیں. اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور اس کو سجدے کی حالت میں موت آئی. اب آپ بتائیے کہ 400 سال اللہ کی عبادت میں لگا دیے اور موت اتنی پیاری کہ نماز میں سجدے کی حالت میں روح قبض کر لی گئی. جب اللہ کے حضور پیشی ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا اس بندے کو میرے فضل کی وجہ سے رحمت کی وجہ سے جنت بھیج دو. اس نے کہا اے اللہ بے عملی، میرے عملوں کی وجہ سے. اللہ نے فرمایا میری رحمت کی وجہ سے. اس نے پھر کہا میرے عملوں کی وجہ سے. جب اس نے کہا نا کہ میرے عملوں کی وجہ سے مجھے جنت بھیجیں، اللہ نے فرشتوں کو فرمایا اس کی پوری زندگی کی عبادت کو اور جو میں نے اس کو نعمتیں دی ہیں ان کا ذرا آپس میں حساب کرو کہ کیا بنتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب حساب کیا گیا تو 400 سال کی عبادت اس کی آنکھوں کی بینائی کا بدلہ نہ بن سکی. اللہ نے فرمایا میرے بندے تیرے 400 سال کی عبادت تو میری آنکھوں کی بینائی کا بدلہ نہ بن سکی، فرشتوں لے جاؤ اس کو جہنم میں. جب جہنم میں لے جانے کا حکم دیا تب وہ رویا اور کہنے لگا اللہ بس اپنی رحمت سے آپ مجھے جنت دے دیجیے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بندہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائے گا. ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی، ہاں میرے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت جب متوجہ ہو جائے گی تو مجھے بھی اللہ پھر جنت عطا فرمائے گی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں ان کی پوری زندگی معصوم، اتنی کامل عبادت ان کی، اس کے باوجود حدیث پاک میں آتا ہے انہوں نے فرمایا ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ جیسے آپ کی عبادت کا حق تھا میں حق ادا نہیں کر سکا.
اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے تو ہماری باتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ اس لیے جو اعمال کرنے والے اور نیکی کی زندگی گزارنے والے ہیں ان کا بھی ناز نخرا نہیں چل سکتا. وہ بھی روتے رہیں، اللہ سے قبولیت مانگتے رہیں کہ اللہ عمل تو ہم نے کر دیے ہیں، اب جیسے بھی ہیں ان کو آپ قبول فرما لیجئے، ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ فرمائیے. شیخ شہاب الدین خطیب رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے موت کے وقت اللہ سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، میں نے ساری زندگی تیری دین کی محنت میں گزار دی، اب موت کا وقت قریب ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کوئی بھی میرے پاس نہ ہو، نہ کوئی میرا اپنا ہو نہ کوئی پرایا ہو، حتیٰ کہ نہ ملک الموت میرے پاس ہو. اللہ میری روح اگر قبض کرنی ہے تو آپ میری روح کو قبض کریں، بس میں ہوں اور آپ ہوں. میں اس حالت میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں، نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، فقط ایک تیری رضا چاہتا ہوں. نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، فقط ایک تیری رضا چاہتا ہوں. نہ دولت نہ عزت نہ جاہ چاہتا ہوں، خدا کے لیے میں خدا چاہتا ہوں. اللہ ہمیں بھی اس اخلاص کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.